یہ عمل بھی باطل گیا، وہ تو اسی طرح نظر آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، چل پھر رہے ہیں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں اور داؤ لگاتا ہوں اور عمل کرتا ہوں۔ کہ اچھا آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا دیکھیے کیا کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سامان میں سے ہرن کی کھال نکالی، اس کو وہ کہتے تھے مرگ چھالا، وہ مرگ شالہ نکالی اور وہ بچھا دی۔ ہرن کی کھال زمین پر بچھا کے اس کے اوپر چونکڑی مار کے بیٹھ گیا، اور پھر جو اس نے مالا جپنی شروع کی تو وہ کھال اڑ پڑی، زمین سے اوپر اٹھی، 300-400 گز اونچی چلی گئی۔ وہ کھال کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کھال جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ بھئی ایسا شوبدہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کمال کر دیا۔ جب وہ کھال کے اوپر بیٹھا ہوا اس طرح معلق ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا۔ آپ مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر کے جو لکڑی کی کھڑاویں پہنتے تھے وہ بھی پاس پڑی ہوئی تھی۔ وضو کر کے آپ لکڑی کی کھڑاواں پہنتے، وضو کر کے تشریف لائے، مصلے کے پاس آ کر اس کو اتار دیا، مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے وہ ایک کھڑاواں پکڑی اور یوں پھینک دی، دوسری پکڑی وہ بھی پھینک دی، دونوں کھڑاویں ہوا میں اڑ پڑی اور اڑتی ہوئی اجے پال کے سر کے اوپر چلی گئی، اور انہوں نے اجے پال کی کھوپڑی کو تبلا بنا لیا۔ وہ کھڑاویں جو تھیں وہ اس طرح سر میں جو لگنی شروع ہوئی نا تو سارے جنتر منتر بھول گیا، مالا کہیں پڑی ہوئی ہے اور مرگ چھالا کہیں پڑی ہوئی ہے، وہ خود زمین پر گر گیا اور کھڑاویں برابر سر کو لگ رہی۔ کہنے لگا فقیر بابا مجھے ان کھڑاووں سے بچا ورنہ یہ میرا بھیجا پھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا اب تو ان کھڑاووں سے نہیں بچ سکتا، ایک ہی صورت ہے بچنے کی، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جادوگر اجے پال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے چیلوں کو کہنے لگا میرے چیلوں یاد رکھو ہم تو جادوگر ہیں مگر یہ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی کامل فقیر ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ اس کی کھڑاویں جو میرے سر پہ لگتی رہی ہیں انہوں نے سزا بھی دی، وہ میرے مسلمان ہونے کا باعث بنی اور انہوں نے میری آنکھوں سے پردے بھی اٹھا دیے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ لو گے، آؤ اگر میرے سچے چیلے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سارے چیلے بھی مسلمان ہو۔ راجے کو بڑا دکھ ہوا، بھی خرچہ سارا میں نے کیا، تو بلایا میں نے، جب سے یہ آئے ہیں کھانا میرے گھر سے کھا رہے ہیں اور یہ بغیر میرے پوچھے مسلمان ہو گئے، یہ بھی اپنا دھرم چھوڑ گئے اور انہوں نے ہزاروں کے سامنے ہمیں شرمسار اور رسوا کیا، ہمیں ذلیل کیا اور ہمارے دشمن کی عزت کا باعث بنے۔ راجا اور دوسرے راجے سب خجل خوار ہو کر بڑے ناکام اور مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ جس وقت اس کرامت کا ظہور ہوا جادوگر مسلمان ہو گئے اور ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان ہوئے۔ پھر آپ نے راجے کو پیغام بھیجا کہ راجا مسلمان ہو جا ورنہ تو تباہ و برباد ہو جائے۔ راجے کو بڑا غصہ آیا، اس نے پیغام بھیجا کہ فقیر بابا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا، حد سے نہ بڑھ، میں ابھی تیرا منہ دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہزاروں دھرمیوں کو تو نے دھرم سے پھیر کر گمراہ کر دیا ہے، معاذ اللہ مرتد کر دیا ہے، لیکن یاد رکھ جس دن میں نے حکم دے دیا میرے سپاہی آئیں گے اور یہ تیرے ماننے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تیری اتنی جرت ہمت بڑھ گئی ہے کہ اب تم مجھے بھی مسلمان ہونے کی دعوت دینے لگ گیا کہ میں بھی اپنا دھرم چھوڑ کے گویا تیرا غلام اور تیرا مرید بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اور راجا سن، اگر سلامتی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، تیری وجہ سے جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان کا بھی تجھے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تم مسلمان نہیں ہوگا تو یاد رکھ تیری تباہی کے دن قریب آ گئے، تو تباہ ہو جائے۔
یاد رکھو یہ بنیے جو ہوتے ہیں یہ بڑی جلدی ڈر بھی جاتے ہیں۔ وہ فقیر کی حضرت کی کرامتیں دیکھ چکا تھا اور اس بات سے اوپر سے اپنا روب قائم رکھنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے کچھ باتیں کرتا تھا، مگر اندر سے اس کا دل ڈر گیا تھا اور دھوتی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ یہ بڑیاں بڑی جلدی ڈر جاتی۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، 3 آدمی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک پٹھان تھا، ایک شیخ صاحب تھے، ایک بنیا تھا۔ آگے سے 3 ڈاکو مل گئے۔ شیخ صاحب نے کہا خان صاحب یہ تو ڈاکو معلوم ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا پرواہ نہیں ہے، وہ جو آگے آ رہا ہے اس کو ہم مارے گا۔ شیخ صاحب کہنے لگے وہ دوسرا جو ہے اس سے میں 2 ہاتھ کروں گا، اور بنیا کہیں گا وہ تیسرا جو ہے وہ مجھے مارے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ڈرو بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ اندر سے تو ڈر گیا مگر آخر راجا تھا، اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے اپنا روب جھاڑ رہا تھا۔ لو سنو، مسلمانوں کی حکومت لاہور تک تھی۔ لاہور کا جو نواب تھا اس کا نام تھا خسرو ملک، خسرو ملک، اور مسلمان بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا سلطان شہاب الدین غوری۔ یہ غزنی میں رہتا تھا۔ اس کو اطلاع ملی کہ لاہور کا گورنر جو ہے وہ دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے، تو سلطان صاحب تشریف لائے کہ تحقیق کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشمنوں سے مل جائے اور یہ صوبہ ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے خسرو ملک کو آ کر بہت بری طرح دبایا اور اچھی طرح تحقیقات کی اور معلوم کیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آس پاس کے راجوں مہاراجوں کو بھی پیغام بھیجا کہ شرافت سے انسان بن کے رہو، ورنہ جب میں جہاد کا اعلان کر دوں گا اور تلوار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھوں گا تو پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکو گے۔ اس کا خیال تھا کہ میں لاہور سے حالات کو درست کر کے واپس چلا جاؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند مرید بھیجے سلطان شہاب الدین غوری کے پاس اور فرمایا کہ واپس نہیں جاؤ، آگے بڑھو، فتح تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی، تم آگے بڑھو اور حملہ کرو، فتوحات کا سلسلہ جاری رکھو۔ یہ جتنے میرے مرید ہیں اس ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جتنے میرے مرید ہیں یہ سب تمہارے سپاہی ثابت ہوں گے۔ حضرت صاحب کا جب پیغام پہنچا، ایک کامل ولی کی دعا ساتھ تھی، اس نے پیشین گوئی دے دی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کرنے اور اس سارے علاقے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لو اب غور سے سنو، مسلمان بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے واسطے 150 راجے مہاراجے متحد ہو گئے۔ جب سارے راجے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو ان کی فوج کتنی تھی؟ 3 لاکھ تو سوار تھے، 3 لاکھ سپاہی سوار تھے اور پیادے بے حساب، اور 3000 جنگی ہاتھی تھے۔ یہ جنگی ہاتھی وہ تھے کہ لڑائی کے موقع پر ان کو کوئی نشہ آور چیز پلا دی جاتی تھی تو یہ بدمست ہو کر چنگھاڑتے ہوئے جب حملہ کرتے تھے تو سینکڑوں آدمیوں کو کچل کے رکھ دیتے تھے۔ چاہے تلوار مارو، تیر مارو، یہ تلواریں اور تیر کھاتے ہوئے بھی آگے بڑھتے جاتے تھے اور آدمیوں کو چیرتے پھاڑتے جاتے تھے۔ تو 3000 جنگی ہاتھی، 3 لاکھ سوار اور پیادے بے شمار، اور ادھر کیا حالت تھی؟ سلطان شہاب الدین کی ساری فوج صرف 1,20,000 تھی، 40,000 سوار تھے اور 80,000 پیادے، اور ایک بھی جنگی ہاتھی نہیں۔ ادھر 3 لاکھ سوار، ادھر صرف 40,000، ادھر بے شمار پیادے، ادھر 80,000، ادھر 3,000 جنگی ہاتھی، ادھر ایک بھی نہیں تھا۔ مقابلہ ہوا، بڑے مارکے کی جنگیں ہوئی، بڑے سخت مقابلے ہوئے، مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی، ایک ولی کامل کی دعا تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھتے چلے گئے، فتح ان کے قدم چومتی چلی گئی، یہاں تک کہ دہلی کیا اور پانی پت کرنال اور یہ سارا اجمیر تک کا سارا علاقہ فتح ہو گیا۔ اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے۔ راجہ مارا گیا، اس کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے، باقی جو تھے وہ بھاگ گئے اور لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے
اور رعایا بن کے رہنے کی درخواست کی۔ سارا علاقہ فتح ہو گیا، پھر میدان صاف ہو گیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو بس مختصر عرض کروں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور آپ کی توجہ اور آپ کا فیض ایسا تھا کہ آپ نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ کتنے مسلمان کیے؟ 95 لاکھ۔ میرا یہ دعویٰ ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھو، کفرستان میں، کفر کی تاریکیوں میں اگر ایمان اور اسلام کی شمعوں کو روشن کیا ہے تو اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں ان کے مزاروں پر جانا شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، ان مولویوں کو تو سوائے کافر اور بدعتی بنانے کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ کوئی سیاست کی بات نہیں۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا کر، اجمیر جا کر حاجتیں طلب کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، زنا کر لیا جائے تو وہ چھوٹا گناہ ہے، اور خواجہ غریب نواز کے دربار پر جا کر مرادیں مانگنا یہ بڑا گناہ ہے۔ توبہ توبہ۔ ان کی کتاب تجدید و احیاء دین اٹھا کر دیکھو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام ان بزرگوں نے پھیلایا۔ 95 لاکھ کافر کو آپ نے مسلمان کیا۔ سنو، اس کے بعد آپ نے نکاح کیا۔ جو ڈیوٹی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، جب تک اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کر لیا، جب تک کفر گھر میں اسلام کی شمع روشن نہیں کر لی، جب تک ہندوستان کی زمین کو کفر و شرک سے پاک نہیں کر لیا، اس وقت تک آپ نے نکاح نہیں کیا۔ تو اجمیر کے جو پہلے گورنر مقرر ہوئے تھے ان کا نام تھا میر سید وجیہ الدین، یہ مشہد کے رہنے والے تھے۔ ان کو خواب میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اپنی بیٹی کا نکاح خواجہ معین الدین سے کر دو۔ ان کی بیٹی کا نام تھا عصمت اللہ بی بی۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے حکم کے مطابق آپ کا نکاح آپ سے کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سے کر دیا۔ حاکم پٹلی کو ایک ہندو راجے کی لڑکی ہاتھ آئی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس کو مسلمان کیا اور اس کا نام رکھا امات اللہ، اللہ کی لونڈی۔ اس سے بھی آپ نے نکاح کیا۔ آپ نے 2 نکاح کیے، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ 97 برس کی عمر پا کر جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ کے ماتھے پر دستے قدرت سے یہ لکھا گیا، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ وہی جو رام دیو نے زمین پیش کی تھی، جہاں آپ کا آستانہ تھا، وہیں آپ کا مزار شریف بنا۔ اور آج تک اجمیر شریف میں جو آپ کے دربار کی بہت وسیع زمین ہے، یہ وہی زمین ہے جو اس نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی۔ تو آپ اتنی بڑی سرکار ہیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں، نواب ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں، اور انہوں نے یادگار کے طور پر وہاں تعمیریں کی ہیں اور یادگاریں قائم کی ہیں۔ مثلا یہ سب سے بڑی دیگ جو ہے یہ اکبر بادشاہ نے پیش کی تھی، چھوٹی جو ہے یہ جہانگیر نے پیش کی۔ اسی طرح شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آتے تھے۔ شاہ جہان کی بیٹی جہاں آرا بیگم حضرت کی اتنی معتقد تھی کہ جب وہ زیارت کے لیے چلی دہلی سے تو اس زمانے میں کاریں واریں تو تھی نہیں، ان کی جو سواری بنائی گئی تھی، یہ جو گھوڑا گاڑی سمجھ لیجئے بڑی خوبصورت قسم کی، تو ہر منزل پر وہ دوگانہ پڑتی تھی اور ختم درود کر کے نیاز فاتحہ کر کے آپ کی روح کو ثواب پہنچا کے وہ نیاز تقسیم کرتی تھی ہر منزل پر۔ اور جب حضرت کے مزار پر وہ پہنچی تو اس نے اپنی پلکوں سے وہاں جھاڑو دیا اور ایک دالان سنگ مرمر کا بنایا جو آج تک موجود ہے، جس کا نام ہے بیگمی دالان۔ تو اس طرح مسلمان کیا، ہندو بھی اور بڑے بڑے وزراء عمراء سب آپ کے مزار پر حاضری دیتے۔
سب آپ کو مانتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن کے فیوز و برکات آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہے گی. اب میں خلاصہ پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. دیکھو شروع میں نے کیا بتایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے. تو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن شریف میں پڑھو اور پھر خواجہ غریب نواز کے حالات پڑھو تو تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خواجہ غریب نواز کے حالات بالکل موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے ملتے جلتے. کیسے؟ میں اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فرعون ملک مصر کا بادشاہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، خواجہ غریب نواز کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا. فرعون بھی بادشاہ کی طرف آیا، خواجہ غریب نواز بھی بادشاہ کی طرف آیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس آ کر اپنے معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی، پھر پکڑی پھر لاٹھی کی لاٹھی، ہاتھ گرے بان میں ڈال کر بغل کے نیچے رکھ کے دبایا، باہر نکالا تو چاند کی طرح چمکنے لگا. عصائے موسوی کے معجزے اور ید بیضا کا معجزہ جب ظاہر ہوا تو فرعون نے آپ کو جادوگر سمجھا. اس نے بھی درباریوں کو اکٹھا کیا کہ بھئی کیا کریں. انہوں نے کہا جادوگروں کو بلاؤ اور مقابلہ کرواؤ. یہ قرآن میں سب کچھ مذکور ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، جادوگر آ گئے اور مقابلے کے لیے تاریخ اور وقت مقرر ہو گیا. اعلان ہو گیا دور دور تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. چنانچہ میدان مناظرہ مقرر ہو گیا. فرعون بھی آ گیا، اس کا دربار لگ گیا، اس کے وزراء امراء سب آ گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. میدان میں جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. جادوگروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ لاٹھی پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتے ہیں. جادوگروں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے. جادوگروں نے میدان میں آ کر، دیکھو ایک یہاں نقطہ ہے، جادوگروں نے میدان میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، سلام کیا اور کہنے لگے حضرت آپ پہلے کچھ دکھائیں گے یا ہم پہلے کچھ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے دکھاؤ. بعض علماء نے لکھا یہ جو انہوں نے ادب کیا تھا یہ ادب ان کے مومن ہونے کا باعث بنا. ادب بڑی چیز ہے. جادوگروں نے کیا کیا کہ ان کے پاس اتنی اتنی بڑی رسیاں تھیں موٹی موٹی، انہوں نے ان رسیوں کو جو پھینکا میدان میں تو وہ سب سانپ بن گئے اور سانپ بن کر وہ دوڑنے لگی. ایک رسی تو تھی نہیں، وہ تو بہت سی تھی، یعنی بہت سے سانپ بن گئے اور وہ میدان میں دوڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا تو بھی اپنا ڈنڈا سٹ دے، دیکھی جائے گی جو بھی ہوئے گا. کرنا کیا ہے؟ ڈنڈا پھینک دے اپنا. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی پھینکی تو فائدہ ہے یا حیۃ تسعیٰ، وہ تو بہت بڑا اژدہا بن گئی اور اتنا منہ کھولا اور کھول کر ایک دم ساری رسیوں کو اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو وہ لاٹھی کھا گئی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بہت بڑا اژدہا بنی ہوئی تھی نا، وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گئی. اور کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی ہے میدان میں حل میں مزید کا نعرہ لگا رہی ہے، ابھی کچھ اور بھی ہے تو بے شک لے آؤ. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی تھی نا وہ فرعون کی طرف بڑھی. اتنا بڑا سانپ بنا ہوا. فرعون نے کہا یہ تو میری طرف آ رہا ہے، یہ تو میرا بھی حکم کرے گا. اور سانپ نے ذرا یوں کیا تو فرعون بھاگ گیا اور کرسی چھوڑ کے ہی بھاگ گیا. اللہ نے دکھانا یہ تھا کہ اس مردود کو دیکھو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خدا بنا ہوا ہے اور سانپ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے. بھلا خدا بھی کوئی کسی سے ڈرتا ہے؟ یہ تو سانپ سے ڈر رہا ہے. کہنے لگا موسیٰ پکڑا ہے اپنی لاٹھی کو نہیں تو مجھے کھاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑ لیا، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی. جادوگروں نے جب یہ دیکھا
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جادوگر میں اپنے چیلوں کے سب مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھو جب مسلمان ہو گئے، دھیان کرنا، فرعون نے کہا اوے جادوگرو بلایا تمہیں میں نے، اور پیسے سارے میں نے خرچ کیے، اور جب سے آئے ہو رہے میرے پاس رہے ہو، تو تم نے بھرے مجمع میں ہزاروں کے سامنے مجھے جھوٹا کر دیا، میرے دشمن کو سچا کر دیا. تم نے مسلمان ہونے سے پہلے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی. چلو اگر مسلمان ہونا تھا تو وہاں جا کر دھو جاتے، کسی کو تو پتا، سب کے سامنے تم مسلمان ہو گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایک ہی ہو، اور تم نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا، تو میں تو تمہیں سولی چڑھا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا چاہے ہمارے ہاتھ کٹوا دے، چاہے سولی چڑھوا دے، اب تو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے، اب ہم مرنے سے بالکل نہیں ڈرتے. ساری عمر کفر کرتے گناہ کرتے گزری ہے، اب تو اگر ہمیں قتل کر دے گا تو اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. چنانچہ فرعون نے سارے جادوگروں کو سولی چڑھوا دی، ان کے ہاتھ پیر کٹوائے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، سولی چڑھوا دیا. انہوں نے اللہ کی راہ میں آنے والی تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیا، مگر ایمان کو نہیں چھوڑا. ثابت ہوا کہ جب ایمان کی قوت دل میں آ جاتی ہے تو پھر ایمان والا کسی باطل قوت سے نہیں ڈرتا. پھر جان دینے سے وہ نہیں گھبراتا، وہ خوشی سے جان دیتا ہے، بلکہ وہ تو جان دے کر بھی یہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے. بھی جادوگر سمجھا، ادھر بھی مقابلے کے لیے جادوگر آئے، ادھر بھی آئے، ادھر بھی جادوگر مسلمان ہوئے، ادھر بھی جادوگر مسلمان ہوئے. پھر فرعون بمیں اپنے لشکروں کے بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا، اور پرتھوی راج جو اجمیر کا راجا تھا وہ بھی اپنے لشکروں سمیت مارا گیا. ادھر بھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تسلط ہو گیا، ادھر بھی خواجہ غریب نواز اور مسلمانوں کا تسلط ہو گیا. تو قرآن پڑھ کر دیکھو اور ادھر حضرت خواجہ غریب نواز کے حالات پڑھ کر دیکھو، بالکل ملتے جلتے حالات ہیں. حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یعنی نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم ان اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مقدس زندگی سے، ان کے حالات سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، برائیوں کو چھوڑیں، نیکیاں کریں، حرام سے اجتناب کریں، حلال کو اختیار کریں. کم از کم قیامت کے دن ان کے غلاموں میں تو ہمارا حشر ہو جائے، ان کے جھنڈے تلے تو ہمارا حشر ہو جائے، پھر ان کی برکت سے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں سب اہل سنت و جماعت میں ہوئے، کسی اور فرقے میں ولی اللہ نہیں ہوا. اولیاء اللہ ہوئے تو اہل سنت میں ہوئے. یہ اہل سنت کی صداقت اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں، ان بزرگوں کے ساتھ ہماری سچی عقیدت ہے، ہمارے ہاتھوں میں ان کے پاک دامن ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان کی برکت سے اور ان کی عقیدت جو ہمارے دلوں میں ہے وہ ہماری نجات کا باعث بنے گی، اور ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے آپ کو ایسا ثابت اور ظاہر کریں کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ بھئی یہ بزرگوں کے ماننے والے. تو میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس علاقے میں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس منایا ہے. 2 دن کا انہوں نے پروگرام رکھا. آج تقریر کا پروگرام تھا، کل غالباً ان کے ہاں مجلس سماع کا کوئی پروگرام ہے. تو آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہڑتال کی وجہ سے اور سواری نہ ملنے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی،
لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کے سامنے پورا بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس ذکر مبارک کو میرے لیے اور آپ کے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو لوگ عقیدت سے نیکوں کا ذکر سنتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس سارے علاقے پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، اور ہم لوگ جو عقیدت سے اس ذکر پاک میں شامل ہوئے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے اللہ ان کو دو جہانوں میں جزائے خیر دے۔ دیکھو یہ دور بڑا نازک دور ہے، ہر فرقہ میدان عمل میں سرگرم عمل ہے۔ اہل سنت و جماعت کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی تبلیغ واز وغیرہ کرواتے رہیں تاکہ اپنے مسلک کی تبلیغ ہوتی رہے، سننے سے کافی اثر ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے جیسا کہ پہلے جاری تھا۔ اب بڑے عرصے کے بعد اس علاقے میں واز ہوا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اب گاہے بگاہے چوتھے مہینے چھٹے مہینے سال میں 2-3 واز ہو جائیں۔ اس مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز کا بیان ہوا ہے، پھر دوسری مرتبہ حضور کا ہو جائے، کبھی حضرت غوث اعظم کا ہو جائے، کبھی کسی کا، تو اس طرح یہ عقیدت جو ہوتی ہے وہ مستحکم رہتی ہے۔ اور آج کل یہ جو ہوائیں بد عقیدگی کی چل رہی ہیں، وہ جو تھوڑی عقیدت جو ہوتی ہے وہ مستحکم رہتی ہے، اور آج کل یہ جو ہوائیں بد عقیدگی کی چل رہی ہیں وہ جو تھوڑی بہت ہی اثر انداز ہوتی ہیں تو ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے عقیدے پر مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط اور مستحکم رکھے۔ یہ میری لکھی ہوئی کتاب جو تازی میں نے لکھی ہے شام کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ، اگر کھائیں نہیں کھائیں بعد میں لیتے جائیں اور سلام پڑھتے رہیں۔